کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی سڑک جو آپ کی زندگی آسان بنانے کے لیے بنائی جا رہی ہو اور وہی سڑک 4 سال تک آپ کی روزمرہ زندگی کو عذاب بنا دے؟ یہی تلخ حقیقت آج کراچی کے لاکھوں شہریوں، طلباء، تاجروں، ملازمین اور روزانہ سفر کرنے والوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ شدید ٹریفک، بھری ہوئی منی بسوں، مہنگے کرائے، سڑک کے حادثات اور فضائی آلودگی سے تنگ لوگ ریڈ لائن کو ایک نئی امید، جدید سفر اور بہتر مستقبل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، مگر اس کی تعمیر نے بھی شہر سے بھاری قیمت وصول کی ہے۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بحران کئی دہائیوں پرانا ہے۔ شہر میں روزانہ 14 ملین سے زیادہ ٹرپس ہوتے ہیں، مگر فعال بسوں کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے، جو شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کے مقابلے میں بالکل ناکافی ہے۔ ریڈ لائن اسی خلا کو پر کرنے کا ایک بڑا قدم ہے۔ ناظرین، کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن کو 26.6 کلومیٹر طویل، زیادہ گنجائش والے ٹرانسپورٹ کوریڈور کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو مشرقی کراچی میں ملیر ہالٹ کے قریب ماڈل کالونی سے شروع ہوتا ہے اور وسطی کراچی میں ٹاور ماس ٹرانزٹ ہب پر ختم ہوتا ہے۔ ٹرانس کراچی کے زیر انتظام اور بنیادی طور پر ایشیائی ترقیاتی بینک کے مالی تعاون سے چلنے والا یہ بڑا بنیادی ڈھانچے کا منصوبہ 24.2 کلومیٹر کے وقف شدہ مرکزی کوریڈور اور 2.4 کلومیٹر کے مشترکہ کوریڈور پر مشتمل ہے۔ اس کا مادی ڈیزائن کراچی کی بڑی شہری شاہراہوں سے گزرتا ہوا ایک ایسا راستہ بناتا ہے جو ملیر ہالٹ کے قریب ماڈل کالونی موڑ اور ٹینک چوک کے مشرقی مرکز سے شروع ہوتا ہے۔ یہ علاقہ مشرقی رہائشی علاقوں سے آنے والے مسافروں اور قریبی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نیٹ ورک کے ذریعے پہنچنے والے مسافروں کے لیے بنیادی رسائی ٹرمینل کا کام کرتا ہے۔ وہاں سے یہ لائن جناح ایوینیو کے ساتھ شمال مغرب کی طرف بڑھتی ہے، ملیر کینٹ چیک پوسٹ نمبر 5 اور چیک پوسٹ نمبر 6 کو پار کرتی ہے اور پھر سیدھی صفورہ گوٹ تک جاتی ہے۔ سگنل فری بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے ان سڑکوں کو زمینی سطح پر اس طرح دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے کہ مرکزی بس ویز کو مقامی گاڑیوں کی لین سے الگ کیا جا سکے۔ مغرب کی طرف مڑتے ہوئے ریڈ لائن پورے مین یونیورسٹی روڈ کا احاطہ کرتی ہے اور کراچی کے بنیادی تعلیمی و اداراتی ضلع سے گزرتی ہے۔ اس مرکزی محور کے ساتھ ساتھ یہ راستہ کنگ کاٹیجز، محکمہ موسمیات، NED، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، جامعہ کراچی اور سفاری پارک سمیت اہم مقامات کو عبور کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ نیپا چرنگی انٹرسیکٹ پر پہنچتا ہے، جو ایک کثیر الجہتی جنکشن کے طور پر کام کرتا ہے، اور پھر وفاقی اردو یونیورسٹی اور مسجد بیت المکرم سے آگے بڑھتا ہے۔ حسن اسکوائر سے گزرنے کے بعد یہ الائنمنٹ سر شاہ سلمان روڈ اور اسٹیڈیم روڈ کے ڈھانچے کے ساتھ گھنے شہری ضلع میں داخل ہوتی ہے، جہاں یہ سوک سینٹر، عسکری پارک، داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور سوسائٹی آفس سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد یہ لائن مزار قید کے بالکل ساتھ نمائش چرنگی پر پہنچتی ہے، جو اس پورے نظام کا سب سے اہم تعمیراتی حصہ ہے۔ نمائش چرنگی ایک زیر زمین مربوط میگا اسٹیشن کے طور پر کام کرتی ہے، جہاں ریڈ لائن براہ راست کراچی BRT گرین لائن سے ملتی ہے، جس سے مسافروں کو دونوں کوریڈورز کے درمیان تیزی سے منتقلی کی سہولت مل جائے گی۔ آخری 2.4 کلومیٹر کا حصہ، جسے کامن کوریڈور کہا جاتا ہے، میونسپل پارک سے MA جناح روڈ کے ساتھ ہوتا ہوا ٹاور تک جاتا ہے۔ یہ آخری حصہ کراچی پورٹ ڈسٹرکٹ کے قریب ٹاور ٹرمینل پر ختم ہونے سے پہلے آنے والی متعدد ٹرانزٹ لائنوں کو ایک متحد مرکزی کاروباری ضلع کے راستے میں ضم کرتا ہے۔ مکمل ہونے پر مرکزی کوریڈور میں 22 جدید اسٹیشن شامل ہیں، جو سڑکوں کے وسط میں خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس ڈیزائن میں بڑے بڑے فلائی اوورز بنانے کے بجائے زمین کی سطح پر ہی ٹریک بنانے کا تصور نافذ کیا گیا ہے، جو یونیورسٹی روڈ کے راستے پیدل چلنے والوں کے لیے بہتر واکنگ زون، پیدل چلنے والوں کی جدید پل اور فٹ پاتھوں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، اس منصوبے کی لاگت بہت بڑی ہے۔ 3 بڑے بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اسے ممکن بنایا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے تقریباً $30 کروڑ، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے $10 کروڑ، جبکہ فرانسیسی ترقیاتی ایجنسی نے $50 سے $75 ملین کی مالی معاونت فراہم کی ہے۔ حکومت سندھ اپنا حصہ خود دے رہی ہے اور کل تخمینہ لاگت $503 ملین بنتی ہے۔ اس راہداری کی حقیقی اہمیت اس کی لاگت یا لمبائی سے کہیں زیادہ ہے۔ سب سے طاقتور وجہ یہ ہے کہ اس کا تقریباً 10ویں سے 13ویں کلومیٹر کا حصہ NED، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، جامعہ کراچی اور فیڈرل اردو یونیورسٹی کے پیدل فاصلے پر واقع ہے۔ ان تینوں بڑے اداروں میں مل کر 70,000 سے زائد طلباء اور 5,000 اساتذہ و عملہ موجود ہیں۔ قریبی 2 میڈیکل یونیورسٹی، ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ اور دیگر تعلیمی اداروں کو ملا کر اس تعلیمی پٹی کے ممکنہ استفادہ کنندگان کی تعداد 85,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ابھی یہ طلباء اور اساتذہ بھری ہوئی غیر محفوظ منی بسوں یا موٹر سائیکلوں پر خطرناک اور تھکا دینے والا سفر کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے صرف 1/4 سے 1/3 حصہ بھی ریڈ لائن پر منتقل ہو جائے تو صرف یونیورسٹی پٹی کے اسٹیشنوں پر روزانہ 20,000 سے 30,000 سواریاں ممکن ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین طلب کا ارتکاب
मरकज है जो मंसूबे की कामयाबी की मजबूत बुनियाद बन सकता है। सरकारी तलब मॉडलिंग के मुताबिक पूरी राहदारी पर रोजाना 3,50,000 मुसाफिरों का हदफ रखा गया है। मवाजने के लिए लाहौर का मेट्रो बस निज़ाम रोजाना 1,60,000 से 2 लाख मुसाफिर ले जाता है और इसे एक कामयाब प्रोजेक्ट माना जाता है। अगर रेड लाइन ये हदफ हासिल कर ले तो ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली BRT राहदारी बन जाएगी। इससे तलबा कीमती वक्त बचाकर पढ़ाई पर तवज्जो दे सकेंगे, हाजिरी बढ़ेगी, थकावट कम होगी और पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। वालिदैन की फिक्र कम होगी, ईंधन की बचत होगी, सड़क के हादसात घटेंगे और शहर की मजमूई मईशत को नई रफ्तार मिलेगी। मंसूबे के तहत 18 मीटर लंबी जदीद आर्टिकुलेटेड बसें इस्तेमाल होंगी जो मुकम्मल एयर कंडीशन यूरो 6 अखराज मेयार की और CNG के साथ साथ बायोमीथेन पर भी चल सकती हैं। इब्तदाई मरहले में तकरीबन 120 बसें दरकार होंगी जो 2030 तक 150 या उससे ज्यादा हो सकती हैं। मुनासिब सिग्नल प्रायोरिटी के साथ पूरी राहदारी 45 से 70 मिनट में तय हो सकती है जो मौजूदा सफर के वक्त से कहीं कम और आरामदेह होगा। इस मनसूबे में जदीद स्मार्ट टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं जिनमें रियल टाइम ट्रैकिंग ऐप, स्मार्ट कार्ड सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, CCTV निगरानी और इमरजेंसी अलार्म शामिल हैं। ये तमाम फीचर सफर को महफूज, आसान और जदीद बनाएंगे। हुकूमत सिंध ने इसे दुनिया की पहली 0 अखराज BRT और 3rd जनरेशन कूल्ड स्टैंडर्ड कार्बन प्रोजेक्ट करार दिया है। ये बड़े दावे भैंस कॉलोनी के 31 एकड़ बायोगैस प्लांट पर मुनहसर हैं जहां मवेशियों के गोबर को जमा करके बायोमीथेन गैस में तब्दील किया जाएगा। नजरियाती हिसाब के मुताबिक अगर वहां 2000 मवेशी हैं तो रोजाना 1,20,000 क्यूबिक मीटर गैस बन सकती है, जबकि बसों की रोजाना जरूरत 15,700 क्यूबिक मीटर है, यानी फरावानी से ज्यादा गैस बन सकती है जो ग्रेड या दीगर इस्तेमाल के लिए भी दस्तयाब होगी। रेल लाइन के मुकम्मल होने से सड़क हादसात में नुमाया कमी मुतवक्के है। लाखों निजी गाड़ियों और मिनी बसों के इस्तेमाल में कमी से सालाना अरबों रुपए की ईंधन बचत होगी और कम धुआं, कम गर्द और कम तनाव से शहरों की सेहत बेहतर होगी। खास तौर पर सांस के अमराज में कमी आएगी। तामीराती काम 2022 के अप्रैल में शुरू हुआ था जबकि असल तकमील का हदफ 2023 था। अब मई 2026 है और अभी तक मुकम्मल तिजारती ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी रोड पर 4 साल से ज्यादा की मुसलसल तामीर ने मुतासरा बरादरियों पर भारी अखराजात डाले हैं। सफर के औकात 2 से 3 गुना बढ़ गए। शदीद गर्दो गुबार से सांस लेना मुश्किल हो गया। दुकानों के सामने रास्ते बंद हुए। पानी, गैस और बिजली की लाइनें बार बार मुतासर हुई और तकरीबन 3,000 सड़क किनारे कारोबारों की आमदनी शदीद गिरावट का शिकार हुई। तखमीनों के मुताबिक मुतासरा कारोबारों पर मजमूई इक्तिसादी नुकसान $94 मिलियन तक पहुँच सकता है। रेड लाइन के ऑपरेशनल मरहले में निजी पार्टनरशिप मॉडल के तहत हजारों नए रोजगार पैदा होंगे जिनमें ड्राइवर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, टिकटिंग, सिक्योरिटी और फीडर सर्विसेज शामिल हैं। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मौजूर अफराद के लिए महफूज एयर कंडीशन बसें और अलग प्लेटफॉर्म सफर को आसान और बाइज्जत बनाएंगे। 2026 के आखिर तक इसके तिजारती ऑपरेशन शुरू करने के लिए सिविल काम जून 2026, सिस्टम इंस्टॉलेशन अगस्त 2026 और बसें दिसंबर 2026 तक डिपो में पहुंचनी चाहिए ताकि मुकम्मल आजमाइशी ऑपरेशन हो सके। असल बजट 77 अरब रुपए था जो अब 103 अरब रुपए हो चुका है, यानी 30% इजाफा। रुपए की कदर में गिरावट, महंगाई, डिजाइन तब्दीलियां और ताखीर इसकी बड़ी वजूहात हैं। तमाम मुश्किलात, ताखीर और अवाम की तकलीफ के बावजूद रेड लाइन कराची के लिए लड़ने के काबिल है। तामीर के दौरान अवामी तकलीफ जरूर हुई है मगर तकमील के बाद मुतवक्के जोशो खरोश और फवायद इस दर्द को पूरा कर देंगे। जब ये ग्रीन लाइन से मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी तो एक हकीकी मरबूत ब्रिज नेटवर्क वजूद में आएगा।